الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن، مقدمہ تفسیر، نسخ السنت بالسنت کا بیان۔ نسخ السنت کی 4 قسمیں ہیں۔ سنت متواترہ کا سنت متواترہ سے نسخ، سنت احادیہ کا احادیہ سے نسخ، اور سنت احادیہ کا سنت متواترہ سے نسخ۔ یہ 3 قسمیں بالاتفاق جائز ہیں، اور سنت متواترہ کا سنت احادیہ سے سنت نسخ اہل ظاہر کے نزدیک جائز ہے اور جمہور کے نزدیک جائز نہیں۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ تواتر سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقہ کے لیے رہائش اور نفقہ کا حق رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سکنی کا حق نہیں دیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو مسترد کر دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رد کو برقرار رکھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سنت متواترہ کے خلاف تھی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ امام شعبی نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سکنی رہائش اور نفقہ خرچہ نہیں رکھا۔ پھر اسود نے اپنے ہاتھ سے کنکریاں اٹھا کر پھینک دی اور کہا، افسوس ہے تم ایسی حدیث بیان کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ہم اللہ کی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کی بنا پر ترک نہیں کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کو صحیح حدیث یاد ہے یا یہ بھول گئی۔ اس کو سکنی بھی ملے گا اور نفقہ بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، الا یہ کہ ان میں سے کوئی عورت کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ نسخ سنت کا ثبوت یا تو شارع علیہ السلام کی تصریح سے ہوتا ہے، جیسے امام مالک روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، پس اب کھاؤ، صدقہ اور ذخیرہ کرو، اور میں نے تم کو نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، پس اب نبیذ بناؤ، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کرو اور کوئی بیہودہ بات مت کرو۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو بعض برتنوں دبا، ہنتم، مزفت اور مقیر میں پینے سے منع فرمایا تھا، اور بے شک برتن کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نہ حرام کرتا ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو چمڑے کے برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا، اب تم ہر برتن میں پیا کرو، البتہ نشہ آور مشروب نہ پینا۔ یا نسخ سنت کا ثبوت صحابہ کی تصریح سے ہوتا ہے، جیسے امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ نسخ سنت کی معرفت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تاریخ سے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں سنت سے مؤخر ہے، جیسے آپ نے اپنے پہلے مرض میں فرمایا، امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، اور آخری مرض میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگ کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا، تو آخری مرض کی سنت پہلے حکم کی ناسخ ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس سے گر گئے، جس سے آپ کی بائیں جانب زخمی ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم بھی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن
और जब वो समीउल्लाह कहे तो तुम भी रब्बना लकल हम्द कहो, और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब बैठकर नमाज पढ़ो। इमाम बुखारी कहते हैं कि इमाम हमीदी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि जब इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब बैठकर पढ़ो मर्ज़ कदीम में था। फिर इसके बाद आखिरी मर्ज में नबी करीम रऊफ़ रहीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पढ़ाई और लोग आपके पीछे खड़े हुए थे और आपने इनको बैठने का हुक्म नहीं दिया, और अमल आखिरी सुन्नत पर किया जाएगा, और आखिरी सुन्नत यही है कि आपने बैठकर नमाज पढ़ाई और सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हुए थे। बाज़ उलमा ने एक चौथी किस्म भी जिक्र की है, जिस हदीस के खिलाफ पर उलमा का इजमा हो जाए वो भी मनसूख है, और इसकी ये मिसाल दी है कि जामिया तिरमिज़ी में ये हदीस है कि जो शख्स शराब पिए इसको कोड़े मारो, दोबारा और सहबारा भी कोड़े मारो, और अगर चौथी बार शराब पिए तो इसको कत्ल कर दो। अल्लामा नौवी ने लिखा है कि यह हदीस मनसूख है, और एक जमात का यह कौल है कि इसके नस्ख पर अजमा की दलालत है, क्योंकि इस पर इजमा है कि शराब पीने पर कत्ल नहीं किया जाएगा। इस पर एतराज है कि हजरत इब्ने उमर इस हदीस पर अमल के कायल हैं और इब्ने हज़म का भी यही मुख्तार है, लिहाजा इस हदीस के खिलाफ पर इजमा नहीं है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी राय यह है कि जो हदीस सनद सही से साबित हो वो इजमा पर मुकद्दम है, और आइमा और उलमा के इजमा में ये ताकत नहीं कि वह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुज़ाहम हो सके, नसख तो दूर की बात है।